اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سألہ کے بارے میں سر بتا رہے تھے، یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ایگزامپل سر نے دی سألہ کی، سألہ یسألو۔ اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ سمجھ لیں، سوال کرنا اس کے کتنے معنی ہیں؟ دو۔ نمبر ایک مانگنا، نمبر دو پوچھنا۔ سوال کرنا چاہے مانگنا کے معنی میں ہو چاہے پوچھنا کے معنی میں ہو، یہ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دو مفعول کیسے؟ میں کہتا ہوں جی میں نے زید سے پوچھا، آپ کہیں گے کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ یا کس کا پوچھا؟ میں کہوں گا میں نے زید سے حامد کا پوچھا، میں نے زید سے حامد کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک، اگر مانگنا ترجمہ کریں تو اس کے بھی دو مفعول آئیں گے۔ میں کہتا ہوں میں نے اللہ سے مانگا، میں فاعل اللہ مفعول، آپ کہیں گے کیا مانگا؟ میں کہوں گا میں نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ سے علم مانگا۔ تو دو مفعول ہر صورت میں آتے ہیں۔ اوکے، اب نوٹ کر لیں کہ اگر سألہ یسألو پوچھنا کے معنی میں آتا ہے نا، پوچھنا کے معنی میں، تو جو دوسرا مفعول ہے نا، جو دوسرا مفعول ہے نا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا جس کا پوچھا جاتا ہے، اس کے ساتھ عرب ان حرف جر لگاتا ہے۔ اس کے ساتھ عرب کیا لگاتا ہے؟ ان حرف جر استعمال کرتا ہے، جس کی ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ذرا آپ اس کو ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ بھی کریں۔ یسألونا وہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے، یسألونا کا وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں یا آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر نبی کے وسلم مراد۔ یسألونا کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں۔ اب ایک مفعول آ گیا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا اس کے ساتھ ان نہیں ملے گا آپ کو ہر جگہ۔ یسألونا کا عن الروح، یسألونا کا عن الروح، وہ روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل، انہیں کہہ دیجئے الروح من امر ربی، یہ جو روح ہے یہ میرے رب کے امر میں سے ہے۔ ساکن نے مثال دی تھی یسألونا کا عن الانفال، ان آ گیا نا، وہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونا کا عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو جہاں پر ان آئے نا تو وہاں پر یہ سوال کرنا جو ہے پوچھنا کے معنی میں ہوگا، اور جہاں پہ ان نہ ہو دوسرے مفعول کے ساتھ، جیسے یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پر پوچھنا نہیں بلکہ مانگنا مفہوم ہوگا۔ ٹھیک، تو یہ آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے موتی ہیں، یہ آپ نے سمیٹنے ہیں۔ فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے لا کا استعمال اوپن ہے، لیکن اگر ما استعمال کرتے ہیں فعل مضارع کے ساتھ تو ترجمہ صرف حال میں ہوگا۔ اور فا کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے کہ فا کا استعمال حمزہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور حل کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر حمزہ کے ساتھ استعمال ہو فا تو حمزہ کے بعد آتا ہے، اور اگر حل کے ساتھ استعمال ہو فا تو حل سے پہلے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے۔ اب چیزیں جو ہیں آپ کے پاس میٹیریل کے طور پہ جمع ہو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالی انہیں آپ اپنے ڈیلی مطالعے میں لے کے آئیں، اور قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے تو ان چیزوں پہ غور کریں۔ ٹھیک، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مزید آگے چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اچھا جی، یہاں پہ اب چھوٹی چھوٹی کافی چیزیں اس میں سر نے بتائی ہیں فعل مضارع والے ٹاپک میں۔ اب ان کو ہم نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جی کیا نوٹ ڈاؤن کیا؟ سب سے لاسٹ میں آپ نے کیا چیز لکھی ہے؟
कोई मुझे बताए। मेरे ख्याल में हम लोगों ने वो एक बनाया था, अ, 2 कॉलम बनाए थे। जी मनाल। मैम हमने जो है ना फेल मुजारे का तर्जुमा के लिए 2 कॉलम बनाए थे। हम्म, तर्जुमा के लिए सिर्फ हाल में होना, सिर्फ मुस्तकबिल में होना। सही है। अच्छा जी, सिर्फ हाल में होने के हमने 3 पॉइंट लिखे थे। पहला पॉइंट था फेल मुजारे से पहले कद का इस्तेमाल। दूसरा पॉइंट था फेल मुजारे से पहले सिर्फ लामे ताकीद का आना। और तीसरा पॉइंट था फेल मुजारे से पहले माँ का आना। ठीक है, माँ का आना। और माँ उसके आगे आप ब्रैकेट में नहीं का लफ्ज भी लिख सकते हैं। यानी माँ हम किस लिए लगा रहे हैं? मनफी बनाने के लिए, या ब्रैकेट में आप लिख दें मनफी बनाने के लिए। ठीक है। नंबर तीसरा था जी फेल मुजारे से पहले माँ का आना, तो उससे आगे आप ब्रैकेट में लिखते हैं मनफी बनाने के लिए। और जो कॉलम था सिर्फ मुस्तकबिल में होना, उसमें 2 ही पॉइंट थे। फेल मुजारे के साथ नून सकीला का इस्तेमाल, और फेल मुजारे से पहले सीन, या इसको सीन मفتوح भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर फतह यानी जबर आती है, या सौफा का इस्तेमाल। ठीक है जी, यहाँ तक सबका है। तो यहाँ से हम आगे अब चलते हैं। अच्छा, यहाँ से अब आपने आगे जब चलना है तो उस इससे पीछे आपका जो टॉपिक चल रहा था वो होगा फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। ऐसा ही है। बीच में हमने ये एक वो कॉलम सा टेबल बना लिया था। टेबल ही कहेंगे, 2 कॉलम्स बना लिए थे। तो उससे पीछे आपका जो टॉपिक चल रहा है वो ये चल रहा होगा, फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। ये हमने लिख लिया था कि फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए हम नून ताकीद का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी टॉपिक को हम आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। यानी अभी आप जहां से भी स्टार्ट करें, तो आप, क्योंकि बीच में वो एक आपका गैप आ गया ना, तो आप दोबारा से हेडिंग दे दें फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना। फेल मुजारे में ताकीद पैदा करना की दोबारा से हेडिंग दे दें। ठीक है। और सबसे पहले आपने ये वाला पॉइंट लिखना है, अब ये वाला जिसको मैंने ये हाईलाइट किया है। नून खफीफा और नून सकीला से एक जैसा जोर पैदा होता है। नून खफीफा और नून सकीला से एक जैसा जोर पैदा होता है। ठीक है, ये इससे ऊपर का जितना पोर्शन है वो आप लिख चुके हैं। ठीक है। हेडिंग मैंने आपको दोबारा इसलिए कहा है लिखने के लिए क्योंकि बीच में आपके वो गैप आ गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वही अभी टॉपिक जो है वो कंटिन्यू हम इसको कर रहे हैं। इसमें से थोड़े पॉइंट है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, जो ये वाला लास्ट पॉइंट लिख ले, इसका हैंड रेज कर दे ताकि फिर मैं अगली स्लाइड पे चली जाऊं। जी, जो करता चाहे वो हैंड रेज कर दे। मनाल और रहीला जी, आप लोग रह गए। हम्म। अच्छा जी, उससे आगे आपने अभी ये एक तो नूने सकीला का हमने इस्तेमाल किया, लेकिन उसके अलावा कद का इस्तेमाल भी होता है फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए। ठीक है।
وہ جو ایک آپ کو سمجھ لیں ٹیبل سا یا 2 کالم بنائے ہیں چارٹ بنائے ہیں، تو وہ کیا تھا، وہ جسٹ آپ کو پہ ایک نظر ڈال کے آپ کو پتا چل جائے گا فوراً کہ کب فعل مضارع کا ترجمہ حال میں ہوگا اور کب مستقبل میں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تفصیل ان کی جو ہے وہ اب یہاں پہ ہے۔ فعل مضارع میں تاکید پر کرنے کے لیے اس سے پہلے قد بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب ہم قد استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا۔ قد استعمال کرنے سے فعل مضارع بھی لکھ سکتے ہیں، یا آپ یہاں پہ خالی مضارع لکھ دیں۔ قد استعمال کرنے سے مضارع کا ترجمہ صرف حال میں ہوگا۔ مثال آ گئی آپ کے پاس، قد تعلمون، تم خوب جانتے ہو۔ اور آخری پوائنٹ ہے جی، جو ایک سر نے اس میں لیکچر میں اپنے بتایا تھا، فعل مضارع کے ساتھ صرف لام لگا کر بھی زور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سے پہلے ہم نے لام لگایا ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، لیکن اکیلا بھی لگایا جا سکتا ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے اس وقت بھی صرف حال میں ہوگا۔ یہ بھی ہم نے پیچھے اپنے کالم میں نوٹ کیا تھا، پہلا پوائنٹ یہی تھا۔ ہاں جی، جو یہ والی سلائیڈ نوٹ کر لے وہ ہینڈ ریز کر دے، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا تاکید والا ٹاپک ختم ہو گیا۔ چلیں جی، نیکسٹ ہمارے پاس کیا آ گیا جی؟ فعل مضارع کے ساتھ سین اور سوفا کا استعمال۔ فعل مضارع کی شروع میں سین مفتوح اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس قسم کے جتنے بھی ہمارے پاس استعمال ہوتے ہیں، کچھ ان کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی مخصوص نام ہوتا ہے، تو سین مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر ہے، اور سوفا لگانے سے مضارع مستقبل کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی اب پھر آپ اس کا ترجمہ صرف مستقبل میں کریں گے۔ ان کو ہم کہتے ہیں حروف استقبال۔ استقبال کا مطلب ہے جو سامنے آ جائے، سامنے آنا۔ مثال ہمارے پاس دو دی ہوئی ہے جی، سوف تعلمون سورہ تکاثر میں سے، تم جلدی جان لو گے، سینسرو وہ ابھی یا عنقریب مدد کرے گا۔ اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہوا تو وہ ہینڈ ریز نہ کریں، مائک ان میوٹ کر کے پوچھ لیں۔
کیونکہ ہینڈ ریز کرنے کے لیے میں نے کہا ہوا ہے جو نوٹس لکھ لیں وہ ہینڈ ریز کرتے میم ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ تین مفتوح کو سین تاکید ہو سکتے ہیں. تاکید کے لیے یہ استعمال نہیں ہو رہا، تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، تاکید کے لیے استعمال نہیں ہو رہا وہ صرف کیا کس لیے استعمال ہو رہا ہے کہ مضارع کو مستقبل کے لیے مخصوص کر رہا ہے، یعنی اب میں یوں نہیں ویسے کروں گی کہ تم اس کا نام سر کی بک میں یہی لکھا ہوا ہے، سینے مفتوح ہی لکھا ہوا ہے، سینے تاکید نہیں لکھا ہوا، تو اسی کو پھر ہم فالو کریں گے، اپنی طرف سے ہم بیچ میں نہیں کچھ بھی ڈال سکتے، یہ خیال رکھیں. اوکے میم. ٹھیک ہے نا، سینسٹیو میٹر ہے، قرآن کی زبان سیکھ رہے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کچھ بھی بیچ میں لگانا. جی، جو نوٹ کر لے وہ ہینڈ ریز کرتا جائے. اس طرح چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، یہ ہو گیا. اس کے بعد آ جائے گا منفی، اور پھر جو ہم نے لاسٹ میں چیز ابھی دیکھی سألہ یسألو والی، اس کو بھی نوٹ کر لیں گے کیونکہ وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، قرآن میں کافی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. منال کے نام کے ساتھ پہلے حفصہ کا بھی نام لکھا ہوا آ رہا تھا، اب کدھر گئی ہے حفصہ؟ میم وہ ابھی ساتھ ہے. اچھا، میم فعل مضارع کو مستقبل پریزنٹ کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ پریزنٹ کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کے پاس قد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قد اس کے ساتھ تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جی جی جی. اور اس کے علاوہ لام استعمال ہوتا ہے. اور کل ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ وہ بھی پریزنٹ کے لیے پڑھا تھا نا، لاسٹ میں جو میں نے لکھوایا تھا، میم. میم، ہاں، ماں، سوری، جو نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ ساتھ یہ ڈبل ڈبل کام کر رہے ہیں نا. قد جو ہے وہ اس میں تاکید بھی پیدا کر رہا ہے، اور ساتھ پھر اس کو اس کے لیے حال کے لیے، اور اسی طرح جو ہے میم نفی بھی کر رہا ہے اور حال کا اس کا پھر ترجمہ ہوگا. جی غوثیہ. جی ہو گیا میم. ہاں جی، منال اور حفصہ، آپ دونوں رہ گئے ہو. آپ ہینڈ ریز کرو گے پھر ہم آگے چلیں گے. میم ڈن ہو گیا. اچھا جی، اگلا ٹاپک ہمارے پاس آ گیا، فعل مضارع کو منفی بنانا ہے. فعل مضارع کو منفی بنانے کے لیے اس سے پہلے اب دو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں.
لا، اگر لا کا استعمال کرتے ہیں تو ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہو سکتا ہے. اب یہ آپ نے پھر عبارت آپ کے پاس، یعنی پیچھے سے کیا چیز، کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کا کیا معنی بن رہا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس ہے جی مثال، لا ینظرون، وہ نہیں دیکھتے، یا وہ نہیں دیکھیں گے. لیکن اگر آپ ما کا استعمال کرتے ہیں تو مضارع کا ترجمہ پھر صرف حال میں. تو مثال آپ کے پاس ما یخدعون، وہ نہیں دھوکہ دیتے یا وہ نہیں دھوکہ دے رہے. ایک منٹ. اچھا ہاں، سوالیہ بھی ہے، لیکن سوالیہ میں بس کچھ خاص چیز نہیں ہے، وہ فا کا استعمال ہے. جی جو یہ نوٹ کر لے وہ ہینڈ ریز کر دے. کیونکہ یہ جو دو ویڈیوز سر کے دو لیکچر گزرے تھے، اس میں سر نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی زیادہ بتائی ہیں، وہ پھر نوٹ کرنا ضروری ہے. میم وہ جو جملہ اسمیہ میں ماں استعمال ہوئی تھی نیگیٹو بنانے کے لیے، ما حجازیہ. ہاں وہ ماں حجازیہ تھی. یہ ماں، اس کا بھی کچھ نام ہے کیا؟ نہیں یہ اس کا نام کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے ابھی. ماں، ایک ماں نافیہ ہوتی ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ماں نافیہ. ایک تو نفی وہ کرنے ماں والی. حجازیہ تھی نا، ہاں ایک ماں نافیہ ہے، یعنی جو نفی کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کے پاس جو ہے، ہاں یہ یا مجھے لگتا ہے وہی ہے. خیر میں کنفرم کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی، لیکن ابھی جو سر کی بک بھی میں نے کنسلٹ کی ہے تو اس میں بھی اس کا کچھ نہیں لکھا ہوا، نام وغیرہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک. میم ہم نے ٹوٹل کتنی مائیں پڑھ لی؟ مائیں پڑھنی وہ کتنی ایک، بڑی ہیں؟ مطلب ایک یہ ایک آ تو گئی، ماں ایک حجازیہ ہو ماں گئی، حجازیہ آ گئی، ایک اور ماں ایک ہم نے یہ. کوشچن میں پڑھ لی ہاں سوالیہ بنانے کے لیے. اسماء استفہام میں آ گئی. ایک جی. ماں آپ کے پاس یہ والی آ گئی جو فعل مضارع میں، مطلب ماضی اور مضارع دونوں میں ہم نے اس کا استعمال کیا ہے. اور ایک ماں آپ کے پاس وہ بھی ہم نے نہیں پڑھی، اس اسماء اسم موصولہ کے طور پہ بھی میرا خیال استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ بھی ہم نے اسم موصول کے بارے میں اتنی تفصیل نہیں پڑھی ہے. وہ خالی بس سر نے اللہ زی اور اللہ زینہ اور وہ تھوڑا سا بتایا تھا، آگے نہیں ہوں. بتایا تھا. تو ابھی ہم نے ماں یہ نفی والی جو کہ مضارع اور ماضی میں استعمال کیا ہے، پھر اس کے بعد ماں حجازیہ جو ہم نے جملہ اسمیہ میں استعمال کیا ہے، اور ہوں. اس کے بعد آ گئی آپ کے پاس اس ماں طرح. اسماء استفہام میں جو آتی ہے. اسی طرح لام ہم نے کو تین چار پڑھ لیے.
یہ ایک چھوٹا سا نا میں آپ لوگوں کو بنا کے دے دوں گی، لیکن ابھی ان میں اور چیزیں ایڈ ہوں گی. ٹھیک. ہم، لام مجھے لگتا ہے آگے بھی کوئی آئے گا لام ایک اور بھی. تو وہ پھر ہم یہ کریں گے کہ علیحدہ سے ان کا ایک چارٹ سا بنا لیں گے. لام. ہاں جی، اشال آپ رہ گئے ہو اور راہیلہ جی آپ کا ہینڈ نہیں ابھی ریز ہوا. لام کی اقسام کوئی میرا خیال کتنی، 1 2 3 4 5 6. اور لا کی بھی اقسام ہے. یہ لا جو ہے یہ جو اس میں نے استعمال کیا نا اس کی بھی اقسام ہے. ایک تو لا نفی جنس پڑھا تھا، یہ تیسرا لا ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. سوری میرا اسٹینڈ بائی پہ چلا گیا. اچھا جی سب کا ہو گیا صحیح. لا نفی جنس پڑھا تھا، ایک لا جس کا ہم استعمال کرتے تھے جواب دینے کے لیے آ اور حل کا، اور یہ تیسرا لا بھی ہم پڑھ رہے ہیں. اچھا جی یہ ہو گیا منفی بنانا. فعل مضارع کو سوالیہ بنانا. سوالیہ بنانے کا ہمارے پاس فعل مضارع کا وہی طریقہ ہے جو فعل ماضی کا تھا، وہی جو کیا اسے کہتے ہیں جملہ اس میں ابھی بھی ہم نے یعنی حل وہ حرف استفہام اور اسماء استفہام دونوں وہی والے استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے اس میں استعمال کیے تھے فعل ماضی کے ساتھ، ویسے ہی یہاں پہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوں گے. اس لیے سر نے یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں بتائی ہے. ایک چیز جس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے وہ کیا کہ فا کا استعمال ہوتا ہے. فا کو اردو میں ہم کہیں گے تو یا پس، یہ حروف استفہام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے. حل کے ساتھ تو حل سے پہلے آئے گا، اور اگر آ کے ساتھ آئے گا تو اس کے بعد آئے گا، یعنی فا حل اور آفا، اور اس کے آگے میں نے لا ویسے ہی لکھ دیا ہے. ہاں جی اب جو یہ لکھتا جائے وہ ہینڈ ریز کرتا جائے. چھوٹی سی سلائڈ ہے، اس کے بعد آگے آ جائے گی وہ سألہ یسألو والی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے لگتا ہے ہمارا کلاس بھی اینڈ ہو جائے گی کیونکہ 8 منٹ رہ گئے ہیں. جی راہیلہ جی آپ نے نوٹ کر لیا؟ چلیں جی. اچھا جی فعل دو مفعول کے ساتھ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ فعل ہوتے ہیں جن میں مفعول ماسٹ ہونا چاہیے نا، وہ اس کا میننگ نہیں پورا ہوتا. تو کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. مثال آپ کے پاس کیا ہے، سین حمزہ لام. فا باب سے ہے، سألہ یسألو. اچھا یہاں پہ میں اس کا تھوڑا سا ایک اضافہ کر دیتی ہوں. اس کا مطلب
सारा ही करना पड़ेगा। सवाल करना, यानी सवाल हम दो तरह से करते हैं, या तो हम मांगते हैं, मांगना, या पूछना। एक मिनट। ठीक है जी। सवाल करना यानी मांगना या पूछना। तो अगर आप पूछने के मानी में अगर ये इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी क्या निशानी है कि दूसरा मफूल यानी जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उससे पहले हरफे जर अन आएगा। ठीक है, ये अन पे आपने वो डालना है, आइन के ऊपर जबर और नून पे सुकून। तो पहले हरफे जर अन इस्तेमाल होता है या आएगा। उसमें सर ने आपको 3 एग्जांपल इसकी दी थी, उसमें से एक मैंने लिखी है, यस अलूना का अनिल रुख, और एक थी यस अलूना का अनिल अनफाल, और जो एक एग्जांपल वहां पे सर ने लिखी हुई थी अलैहि अजरन, तो उसमें अब अन नहीं था, यानी अन नहीं है तो किस माना में इस्तेमाल हो रहा है, मांगना के माना में, और अगर अन है तो फिर पूछना के माने में। तो ये मैंने एक ही लिखा है, तो ऑब्वियसली अगर अन नहीं है तो इसका माना दूसरा होगा। अगर स्टिल आप लोग लिखना चाहें तो एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर साला यस अलू मांगने के माने में इस्तेमाल हो तो दूसरे मफूल से पहले अन नहीं होगा, ना अन नहीं आएगा। ये भी आप लिख सकते हैं, अगर मजीद आपको लगे कि कभी आपको कोई कंफ्यूजन हो सकती है तो पता ना चले, लेकिन मेरे ख्याल में इतना काफी है। हाँ जी, जो ये नोट कर ले वो हैंड रेज कर दे, और बस 3 मिनट रह गए हमारे पास क्लास एंड होने में, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात आप लोगों से होगी नए साल में, 2026 में। ग्रैंड टेस्ट जिन्होंने अभी तक सबमिट नहीं किया, जी जी जरूर, क्यों नहीं जी, दुआओं में सारे मेरे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं दुआओं में। जिन्होंने टेस्ट अभी तक सबमिट नहीं करवाया जरूर सबमिट करवाएं, टेस्ट से आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी फ्रॉम द डे 1। तो कोशिश कर लें, अभी तक अगर नहीं करवाया तो कोशिश करें कि ये वीकेंड पे आप उसको जरूर करके सबमिट करवा दें, आपकी अपनी प्रैक्टिस के लिए बड़ा जरूरी है ये। ठीक है जी, हाँ जी, हो गया सबका। आयत आपका भी हो गया। चलें जी, चलें जी, यहाँ पे फिर बस हमारे पास अब चंद सेकंड रह गए, एंड करते हैं क्लास को। सही है, आप लोग भी सर्दी भी इंजॉय कीजिएगा और अपनी छुट्टियां भी इंजॉय कीजिएगा। सही है, और फिर इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाल्लाह।